خوشنودی میں زمان علیہ السلام کے لیے والد پر بلند ترین صلوات، عزاداری اور عزاداروں کے تحفظ کے لیے بلند ترین صلوات، دشمنان عزاداری کی نابودی کے لیے بلند ترین صلوات، صلی علی محمد و آل محمد، بانیان مجلس کی محنت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم، ابی القاسم محمد، الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النبية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله السلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، صلوات باوز بلند۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج 20 صفر مظفر روز اربعین ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ملکہ شام نے ملون شام کے دربار میں پڑھی تھی۔ بابا جی کا حکم تھا کہ خطبہ امام زمانہ سنایا جائے، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن چونکہ آج ملکہ شام کی ذات سے دل منسوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ملکہ شام کا خطبہ سناؤں کہ علی کی عالمہ غیر معلمہ بیٹی نے یزید کے دربار میں کس انداز سے گفتگو کی۔
لیکن میں ہمیشہ زندہ لوگوں میں بات کرتا ہوں، زندگی کی بات کرتا ہوں۔ علی سے محبت کرنے والا بندہ میرے سامنے کفن پہن کے سویا بھی ہوا ہو تو بلا میں اسے بھی دیتا ہوں۔ آپ بولیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں بولیں گے تو علی والوں کو جگانے کا سلیقہ مجھے آتا ہے۔ میں منبر چھوڑ کے آپ کے سرانے آ جاؤں گا اور پھر آپ کے کندھوں کو پکڑ کے ہلا کے مجھے اسما افما کہنا پڑے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لہج تک نہ خود پہنچیں گے نہ مجھے پہنچائیں گے۔ جو لنگر کھا کے آئیں وہ لنگر کو حلال بھی کرے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ بابا جی، تاریخ انسانیت میں ایسے موقع کم ہیں کہ مجمع مسلمانوں کا ہو اور حجت انہیں کافر کہہ دے۔ بھائی توجہ چاہتا، مجمع حاجیوں کا ہو، اللہ انہیں کافر کہہ دے۔ شام کا دربار یزید کا ہے، یزید کا دربار مسجد میں تھا، اور مسجد میں کافروں کے دربار نہیں ہوتے، مسجد میں مسلمانوں کے دربار ہوتے ہیں۔ سنی شیعہ دوستو یاد رکھنا، کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اور کبھی غلطی سے بھی یزید کو کافر نہ کہہ دینا۔ کافر یزید نہ تھا نہ کبھی ہوگا۔ کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمان کی جنگ تھی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ کربلا کی جنگ چودھری صاحب اسلام اور مسلمان کی جنگ تھی۔ حسین مجسمہ اسلام تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، خندق میں نبی نے کہا تھا حسین کے بابا کے لیے برز الاسلام کلہ الی کفر کلہ، کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل دین، کل کے توجہ ہے یا نہیں، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل ایمان کل کے کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجودی نام تو اور ہو سکتا ہے، ان کا حقیقی وجود اسلام کا وجود ہے، ان کا حقیقی وجود اسلام کا وجود ہے۔ اگر حسین کھڑا ہے کربلا میں تو حسین ابن علی ضرور ہے، لیکن حقیقت میں اسلام کھڑا ہے، حقیقت میں ایمان کھڑا ہے، حقیقت میں دین کھڑا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے، وہ شرک ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، میرے ساتھ بولیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا، لیکن جو لوگ مجلس میں بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں انہیں میں کیسے سمجھا دوں؟ بابا جی جانتے مکتب اہل بیت میں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے۔ میں سوئے ہوئے کا تو ذمہ داری نہیں ہوں، میں سوئے ہوئے کا تو بالکل ذمہ دار نہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ جس کے ہاتھ بن جائیں اس کی عقل بن جاتی ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں خدا، جس کے ہاتھ بن جائیں اس کی عقل بن جاتی ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جس کے ہاتھ بن جائیں اس کی عقل بن جاتی ہے، اور جس کی عقل بن جائے اسے دنیا کی ہر شے سمجھ آتی ہے، علی سمجھ نہیں آتا۔ اور میں تو وہ غیرت مند خطیب ہوں، کوئی میرے پیٹھ پیچھے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میں اسے برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ میں دیکھتی آنکھوں آپ کے بند ہاتھوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ یزید مسلمان تھا، مسلمان تھا، محمد رسول اللہ امتی کہلاتا تھا، ہونا نہ ہونا اور بات ہے۔ میں
میں توجہ چاہتا ہوں، ہونا نہ ہونا اور بات ہے، دعویٰ یہی تھا، مدعی اسی بات کا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ بھئی جب لوگ یزید کو خلیفہ کہتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں معیار خلافت کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں، جب لوگ یزید کو بھی خلیفہ کہتے ہیں تو ہمیں معیار خلافت جو مسلمانوں کا ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جن کے ہاں یزید خلیفہ ہو باقی دین تو خیر ہے۔ صلوات پڑھو پر اللہ صلوات آمدی نہیں، یہ مولویت دے والے صلوات نہ پڑھن دی تسی قسم چکی ہوئی ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا میں اس چیز کو گنتا ہوں، میرے اعلان سے پہلے بہت سے بندے اٹھ گئے، مجھے پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ پہلے مجلس صرف امام کی ہوتی تھی، پہلے مجلس صرف امام کی ہوتی تھی، اب مجلس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی مجلس تعلقات کی، پہلی مجلس ذاکر سے دوستی تعلق ہو تو بندے سننے کے لیے آتے ہیں، دوستی نبھانے کے لیے آتے ہیں۔ بانی سے تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں میں تیرے مولوی سننا آیا تھا، میں تیرے ذاکر نو سن کے جا رہے ہیں، تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھ لو جو تیرے میرے کی بات کرتا ہے وہ اجر بھی تیرے میرے سے لے، حسین کی ماں سے نہیں ملے گا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ذرا اپنی جاگنے کی کوشش کرو۔ پہلی اب تقسیم ہو گئی تعلقات کی مجلس، یاری دوستی نبھانے کے لیے بندے مجلس میں آتے ہیں، اور جس کی تعلقات لمبے چوڑے ہوں اس کا رش بھی لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور جو مجھ جیسا مسکین ہوتا ہے اس کے آپ جیسے تعلقدار حسین کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے نظر و نیاز کی مجلس، لنگر اتھے کھاتا اتھے بیٹھا گپا ماری، اچھا جی خدا حافظ، جائیے نہیں تسی نراز نہیں ہونے، تسی دیتے بیٹھے میں اتھوانے دی گال کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لو بلندراز، نہیں یہ اب ہو گیا مسئلہ، بلکہ سنی یہ ہے، اور یاد رکھنا ایک جملہ انصاری کا پلے باندھ لینا، 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ مجلس سے بانی کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، بس اگلا فیصلہ ہماری دادی کرتی ہے کہ مجلس پڑھے گا کون، مجلس سنے گا کون۔ جملہ کہتا ہوں پلے باندھ کے لانا، جو گھر سے بھی آئے، مجلس میں بھی آئے، ڈیرے پہ بھی آئے، لنگر بھی کھایا، وہیں بیٹھ کے چلے گئے، وہ بہادر نہیں ہے، وہ دلیر نہیں ہے، وہ سوچیں ضرور کہ میں کھا کے کیا آیا کہ حسین کی ماں نے مجھے صف اعلیٰ تک جانے ہی نہیں دیا۔ جس کی اجازت حسین کی ماں بیٹھنے کے لیے دیتی ہے، جو یہاں نہیں آیا نا اور وہیں بیٹھا ہے، لنگر بھی کھا لیا ہے، گپے بھی لگا لی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بی بی اس پہ ناراض ہے۔ حسین کی ماں اسے کافر ہی نہیں سمجھتی کہ وہ میرے بیٹے کی صف ماتم پہ بیٹھے، وہ کوئی دلیل نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ جو رات گزری بابا جی عشاء کی نماز کے بعد حسین کی ماں لسٹ فائنل کرتی ہے، جو ہے عشاء کی نماز جو پچھلے دن گزری ہے کل رات، عشاء کی نماز کے بعد حسین کی ماں لسٹ فائنل کرتی ہے، بندوں کے نام لکھتی ہے، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، اور بی بی لسٹ دیکھ کے کہتے اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ یہ تماشائی ہے، مجھے بچے کے ذکر میں عذاب پر تماشائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کوئی بندہ حجت بنا لے، اچھا وہ جو آتے جو لوگوں کو خوش کرتے آتے ہیں وہ حسین کی ماں کے بلاوے پہ نہیں آتے،
ہاں جو لشکر کے لشکر لوگوں کے لیے آتے ہیں ظاہری طور پر ذاکر کو یا کسی بانی کو خوش کرنے کے لیے، حسین کی ماں کے بلاوے پہ نہیں آتے. بلاوے والا جو بھی آتا ہے وہ یہاں سے خالی نہیں جاتا، جھولی بھر کے جاتا ہے. سلام پڑھ لو بلند آواز سے. ایک دن آ گیا تھا، میں نے کہہ دیا چونکہ مجھ پر واجب ہے. علی کی بیٹی بولے تو نہیں ہو، علی کی بیٹی، بیٹا نہیں بیٹی. پڑھو قرآن. المال والبنون زینت الحیاء. قرآن کہتا ہے ہر بندے کی زینت دو چیزیں ہیں، مال اور بیٹے. جاگنا خدا ہر بندے کی زندگی کی زینت دو چیزیں ہیں، مال اور بیٹے. جس علی کے بیٹے حسن حسین جیسے، جس علی کو اللہ نے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں، اور جو حسین نہ ہو حنفی اور عباس جیسے ہوں، اس علی کی زینت نہ حسن نہ حسین نہ حنفیہ نہ عباس، زین اب. توجہ، باپ کی زینت زینب، باپ کی زینت خدا کے لیے جاننا. میں پوری مجلس بی بی بھی پڑھنا چاہتا ہوں. باپ کی زینت. اگر علماء سے پوچھے نا باپ کون ہے، باپ کون ہے، هو زین الرحمن. علی اللہ کی زینت ہے. آئے علی اللہ کی زینت ہے. جس کے بغیر خدا کو زینت نہ ملے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے بغیر علی کو زینت نہ ملے اسے زینب کہتے ہیں. اچھا مجھ سے سوال کرو انصاری، یہ زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت کا مطلب کیا؟ پڑھو قرآن، پڑھو نا قرآن. میں قرآن پڑھا کرو. معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی، ہمارے حکمرانوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کم از کم ہر روز میں 50 آیتیں قرآن کی ضرور پڑھتے ہیں. 50 آیتیں وہ قرآن کی ضرور پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے توجہ کرو. نہیں پڑھ سکتے قرآن کھولو، قرآن کھولو، قرآن کے سطروں پہ انگلی پھیرو. کبھی تو دل چاہے گا کہ پڑھ بھی لو. بھئی روز اگر انگلیاں پھیرتا رہے گا کبھی تو دل کرے گا کہ روز انگلیاں پھیرتا ہوں، پڑھو تو صحیح قرآن کہتا کیا ہے. اور 5ویں مولا فرماتے ہیں جب تک تو قرآن نہیں پڑھے گا تجھے پتا کیا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی کیا ہے. چونکہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے. قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے. اس لیے معصوم فرماتے قرآن پڑھو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. قرآن کہتا ہے ستارے آسمان کی زینت ہیں. ستارے آسمان کی وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور آپ نے دیکھا ہوگا رات کو آسمان پر آگ کا شعلہ ہوتا ہے. کہیں دکھائی میں دکھائیں کیا ہوتا ہے وہ؟ پوچھو قرآن سے. قرآن کہتا ہے کہ جب شیاطین اس ارادے سے زمینوں سے نکلتے ہیں کہ ہم آسمانوں میں جائیں. کون؟ بولو شیاطین اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ ہم آسمانوں میں جائیں اور آسمانوں کی خبریں چرا کر زمین پر لائیں. چونکہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اس لیے ستارے آگ کا شعلہ بن کر شیاطین کو جلا دیتے ہیں، آگے نہیں جانے دیتے. جلا دیتے ہیں آگے نہیں جانے دیتے. جلا دیتے ہیں آگے نہیں جانے دیتے. چونکہ ستارے زینت ہیں اس لیے اس کو حفاظت ستاروں کی ذمہ داری ہے. علی اللہ کی زینت ہے، توحید کی حفاظت علی کی ذمہ داری ہے. یہی تو وجہ جب ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتا ہے اور کوئی کم ظرف کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، علی سجدہ کر کے بتاتا ہے خدا میں نہیں، خدا وہ ہے جس کو علی جھکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی اللہ کی زینت
کہ توحید کی حفاظت علی کی ذمہ داری. جاگنا یار خدا کے لیے. کبھی موقع ہوا تو الگ سے میں بحث کروں گا. توحید کی حفاظت کس کی ذمہ داری؟ بولو. ارے اللہ نے تمہیں تو امام دیا ہے جو توحید کا محافظ ہے. باقی دنیا نے تو توحید کو کرسی پہ بٹھا دیا, خرسہ پہنا دیا, اس کی ٹانگ جہنم میں پہنچا دی. علی والے جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے. جو توحید کو بچائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو. شام گئے ہو؟ شام گئے؟ میری دعا ہے جو نہیں گئے مولا آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور لے جائے. جاؤ بلکہ شام کی مزار پر, بی بی کی مزار پر ایک جملہ ہے زیارت کا. قَلَا مَنْ حَفِظَتِ الْإِمَامَةُ فِي الْكَرْبَلَا. پہلے امام کی تاریخ سنو. اور سورہ کافی معصوم فرماتے ہیں کہ الامام مہیمن من اللہ علی الخلائق. اللہ کی طرف سے مخلوق کے محافظ کو امام کہتے ہیں. آئے ہائے 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 بھائی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے مخلوق کے محافظ کو. اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے لیکن آج ہی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ اللہ کا بقیہ, مجھ اللہ کا بقایا تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو. فما انا علیکم بحفیظ. اور فرمایا جب سے میں نے تمہیں اپنے بقیہ کی رعیت بنایا ہے اس کے بعد میں تمہارا محافظ نہیں ہوں. بھائی خدا کے لیے جاگو میں قرآن پڑھا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. فرمایا تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری نہیں, اس کے ذمہ ہے جو میرا بقیہ ہے. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ مخلوق کی حفاظت کرنے والے کو بیٹی کہتے ہیں, اس لیے اسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ بابا جی معافی دینا, زندگی میں موقع ملا تو امام زمانہ کا پورا خطبہ سناؤں گا. اس کے لیے پورا وقت بھی چاہیے ہے, پورے بندے تیار بھی چاہیے. آدھے روٹی کھا رہے ہو, آدھے مجلس میں بیٹھے ہو, پھر امام کے خطبے کا لطف نہیں رہتا. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اب ذہن میں رکھو جو مخلوق کا محافظ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. اور ملکہ شام کون؟ السلام. میرا نہیں, حجت خدا کا سلام ہے. السلام علی من حفظت الامامت فی الکربلا. میرا اس دادی پر سلام ہو جس نے کربلا میں امام کی نہیں امامت کی حفاظت کی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. میرا اس دادی پر سلام ہو جس نے کربلا میں ایک امام کی نہیں پوری امامت کی حفاظت کی. جو مخلوق کا محافظ ہو اسے امام کہتے ہیں, اور جو محافظ ہے امامت ہو اسے زینب کہتے ہیں. میں خدا کے لیے جاگ رہا. میری سیدہ کا ایک لقب ہے سلام اللہ علیہ کا, عقیلہ بنی ہاشم. یعنی بنو ہاشم کے عقل کا نچوڑ. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کر. بنو ہاشم کے عقل و شعور کا نچوڑ, اور بنو ہاشم کے سردار کا نام محمد ہے. جو 14 کے شعور کا نچوڑ ہو اسے زینب کہتے ہیں. بھائی بابا جی تو بی بی کا ایک اور لقب ہے عدیلۃ الحسین. عدیلۃ الحسین یعنی حسین کی برابری میں تلنے والی. نا بھائی نا نا نا, میں خدا کے لیے تو مجھے چاہتا ہوں حسین کی برابری میں تلنے والی. وہ حسین جس کا 14 میں کوئی شریک نہیں.
یار توجہ کرو بھائی، خدا کری جاگو. محمد بار بار آئے، علی مڑ مڑ کے آئے، حسن مقرر آئے، حسین ایک ہے یا نہیں؟ جس حسین کا 14 میں بدل نہیں ہے اس کی حصہ دار کو زینب کہتے ہیں. شریکت الحسین، حسین کے مشن کی شریکہ، عدیلۃ الحسین، حسین کی برابری میں تلنے والی. میں توجہ چاہتا ہوں، عالمہ غیر معلمہ. آؤ میں بی بی کے علم پر 2 باتیں سناتا ہوں. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اگر آپ تھا گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ بابا جی کا حکم تھا. مولا گواہ ہے میں بہت ساری مجلسیں چھوڑ کے سید بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا ہوں. صرف مشن اور مقصد ہے پیغام پہنچانا. کھڑی ہے دربار میں، کھڑی ہے. دیکھو میرا تمہارے سامنے بولنا آسان ہے، ملکہ عصمت کی شہزادی کا یزید جیسے حرامی کے سامنے بولنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور کیا کلام ہے، کیا گفتگو ہے. الحمدللہ عدد الرمل والحساب. 18 سال سامنے نیزوں پہ، 18 سال سامنے نیزوں پہ ہے. 9 بھائیوں کے ساتھ نیزے پہ ہیں، بیٹوں کے ساتھ نیزے پہ ہیں، بھائیوں کے بھتیجوں کے. لیکن علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار میں اس حالت میں بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں کتنا جتنے کائنات میں ریت کے ذرات. نہیں توجہ. علی کی بیٹی شام کے بعد دربار میں اپنا علم بتا رہی ہے کہ تم میرے باپ کی بات کرتے ہو، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں کہ اللہ کی پوری کائنات میں ریت کے ذرات کی تعداد کتنی ہے. عدد الرمل، فرمایا صرف ریت کے ذرات نہیں، میں پتھر کے کنکروں کی تعداد بھی جانتی ہوں. وَوَزَنَتِ الْعَرْشَ إِلَى السَّرَى، اے پروردگار میں زینب تیرا اتنا حمد کرتی ہوں جتنا تیرے عرش سے لے کر تحت و سرا تک تیری کائنات کا وزن ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، جملہ سنے گا. اس کے بعد علی کی بیٹی نے حیرت سے اوپر دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا العجب کل العجب والحیرہ کل الحیرہ اللہ تفخر آل الشیطان اللہ آل اللہ. پروردگار تو بے نیاز جو ہوا، تیرے اپنے فیصلے جو ہوئے، تیری اپنی شان جو ہوئی، یہ دن بھی آنا تھا کہ تیری آل زمین پر اور شیطان کی آل منبر پر. میں اپنی مجلس میں کبھی کوئی بات پچھنا نہیں چھوڑتا کہ سننے والا خود نتیجہ نکالتا پھر. آل کہ معنی صرف اولاد نہیں ہوتے، آل کے معنی صرف اولاد نہیں ہوتے. آل الشجر، درخت سے بلا فصل نکلنے والی کوپل کو بھی آل کہتی ہے. اور شام کے دربار میں علی کی بیٹی اپنا شجرہ بتا رہی ہے. آہ یزید، ہم اللہ سے نکلا ہوا نور اور تو نسل شیطان. آئے اب بھائی خدا پلی جاگو. ہم اللہ ہم اللہ سے نکلا ہوا نور، اللہ سے نکلا ہوا نور اور تو نسل شیطان. بھائی توجہ. اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا مفیدہ تو ہٹنا، مجھے اس سے بات کرنے دے. فتوجہ الی اليزید، پھر علی کی بیٹی سامنے ہوئی یزید کے اور فرمایا میرے بھائی کے قتل پہ جشن منانے والے آزاد عورت کے بچے. یار خدا کے لیے جاگو، خدا کے لیے جاگو. میرے سنیچیے دوستو، میں بی بی کے خطبے پہ بات کر رہا ہوں. صحابہ کی 2 قسمیں ہیں. صحابہ کی ایک مہاجرین اور انصار. تیسرے طبقہ صحابی نہیں، ان کو کہتے ہیں طلقہ. جیسے عورت کو طلاق دے دی جائے، چھوڑ دیا جائے، جنہیں نبی نے غلام نہیں بنایا، عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا، یعنی گویا اس قابل نہیں تھے انہیں غلام بنایا جائے. کلمہ پڑھ
کرنے کے بعد نبی نے چھوڑ دیا، جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں طلقہ۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو طلقہ کہتے ہیں، جنہیں چھوڑ دیا جائے۔ اور علی کی بیٹی فخر سے کہہ رہی، او ہمارے چھوڑے ہوئے غلاموں کے بچے، آئے ہائے ہائے ہائے، آپ خداکری جاگنے کی کوشش کرو، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کے بچے۔ گویا علی کی بیٹی نے یہ سمجھا دیا تھا تمہیں ہمیں قیامت تک آنے والے مسلمان کو عقل کا علاج کرو، جنہیں ہم نے غلام بنانے کے قابل نہ سمجھا تم نے انہیں امام بنا دیا۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو غلام بنانے کے قابل نہ تھے، تمہارے عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ان کو تم نے امام بنا دیا۔ علی کی بیٹی کہے، جاؤ یزید سمیت لاؤ ثلاثت اسلاف، دربار تیرا ہے، مہمان تیرے ہیں، بندے تیرے ہیں، حکم تیرا ہے، جرت ہے تو بھرے مجمع میں اپنی 3 نسلیں بتا، تیرا باپ کون ہے؟ جرت ہے تو بھرے دربار میں اپنا باپ بتا، کوئی ہوتا تو بتاتا۔ اور مراد کلام والوں جملہ سنیے گا، میری روح دربار میں موجود تھی جب علی کی بیٹی نے یزید سے کہا کہ باپ بتا، میں نے مجمع کے ایک ایک بندے کو دیکھا، اس نے اپنا سر اپنے زانوں میں چھپا لیا تھا، ہر درباری نے اپنا سر اپنے زانوں میں چھپا لیا تھا۔ میں نے ایک ایک کا کندھا ہلا کے پوچھا، تو کیوں چھپ رہا ہے؟ تو کیوں چھپ رہا ہے؟ تو کیوں چھپ رہا ہے؟ اس نے کہا انصاری دیکھتا نہیں، علی کی بیٹی شجرے کا نام رہی ہے۔ کہنا تھا، پورے دربار میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف سے شور شروع ہو گیا، لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، سازش تھی، چلانا شروع کر دیا۔ علی کی بیٹی نے مسکرا کے کہا، یزید اگر تو حاکم وقت ہے تو انہیں خاموش کر۔ اگر تیری حکومت ہے تو انہیں خاموش کر۔ یزید کے فوجی اٹھے، ایک ایک کو کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو، کس نے چپ کرنی تھی؟ ارتفعت صبابت الیمنی، علی کی بیٹی نے اب دائیں ہاتھ کو یوں اٹھا کے انگلی اٹھا کے کہا میں بتاؤں حکومت کس کی ہے؟ میں بتاؤں حکومت کس کی ہے؟ کس کی علی کی بیٹی؟ ارتفعت یا صبابت الیمنی، علی کی بیٹی نے دائیں ہاتھ کی انگلی کو یوں اٹھا کے کہا اسکت، خاموش بھائی، خاموش۔ علی کی بیٹی کا کہنا تھا خاموش، سکنت الہوا والاجواء حتی سکنت الاجراس فی اعناق الابل، علی کی بیٹی کا کہنا تھا خاموش، ہوا رک گئی، فضا رک گئی، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلی کی گھنٹیاں بھی رک گئی۔ اور شیخ مفید فرماتے کیوں نہ رکتی؟ کیوں نہ رکتی؟ آوازیں خاموش کیوں نہ ہوتی؟ لِأَنَّمَا الْأَمْرُ صَدْرَ مِنْ لِسَانِ أُولِي الْأَمْرِ، تم نہیں جانتے یزید کے دربار میں علی کی بیٹی نہیں، وقت کا اولی الامر بول رہا تھا۔ کدی کدی بے سورے قصیدے دے بھی داد دے نہیں کر سلوات پڑھو پڑھتا پیچھے بیٹھے توجہ، ہر شہر ہو گئی، ہر شہر ہوا رک گئی، فضا رک گئی،
اب جب بے جان ہو گیا تو جاندار کیسے نہ چپ ہوتا. علی کی بیٹی نے سب کو خاموش کیا اور اس انداز سے خاموش کیا کہ جب تک علی کی بیٹی نے نہ چاہا کوئی سانس بھی نہ لے سکا. کیا کہہ رہے تھے یزید اپنی چیز نہیں میں بات نہ کروں تو مزہ نہیں آئے گا. بی بی سے پہلے اس مزاج کی گفتگو دو علیوں نے کی ہے. اس سے پہلے اس مزاج کی گفتگو دو. میں ممبر پہ کبھی بھی ایسے بندے کا نام نہیں لیتا جس کا نام لینا جائز نہ ہو, اور میں مبلغ اعظم محمد اسماعیل سے کچھ سیکھا ہوا ہوں. وہ فرماتے تھے میں سوچتا ہوں کہ جن کا صرف نام لینے سے سزا ہے 3 مہینے, اللہ جانے ان کو دل میں بٹھانے کی قیامت میں سزا کیا ملے گی. کسی نے بڑے علی کو خط لکھا, میرے ساتھ کسی نے بڑے علی کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ علی میں تو اسے نمٹ لوں گا. علی مولا نے جواب میں لکھا, تاریخ کامل میں یہ بات موجود ہے, اہل سنت علماء کی میرے بھائیوں کی کتاب ہے تاریخ کامل, اس میں یہ بات موجود ہے. علی مولا نے جواب میں لکھا اللہ کی شان. دیکھو میں سوئے میں یہ بات نہیں کرتا. علی مولا نے جواب میں لکھا اللہ کی شان, علی کو موت سے وہ دھمکاتا ہے جس کے عرب میں 8 بندوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا. جھکتا سن دے تسی جھکتا سن دے وہ دے عادی ہو چکے نا. میں نے جھکتا نہیں آؤں دیا, میں تو آل محمد کا ذکر ہی پڑھتا ہوں. توجہ اللہ کی شان, علی کو موت کی دھمکی وہ دے رہا ہے جس کے عرب میں 8 بندوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہ آدھا میرا پتر ہے, وہ آدھا نہیں میرا ہے, وہ آدھا نہیں میرا ہے, او ادھر نہیں میرا ہے. 8 بندے دعوے دار. علی فرماتے ہیں لطف کی بات یہ ہے کہ جو اس کے باپ ہونے کے دعوے دار ہیں انہیں بھی اپنے باپ کی خبر نہیں ہے. بھائی لنگر کھا دے بابا جی میں نے کرتے ہیں 6 دیں دے بھوکے تے تسے دیں انہاں غریبوں نے تے لا برکت نہیں پہ. توجہ, یہ بڑے علی نے کہا, چھوٹا علی کربلا کا. بابا جی میں آپ کے محرم میں یہ بات سنا چکا ہوں. علی اکبر سلام اللہ علیہ 9 محرم کو حسین ابن علی علیہ السلام نے بولا ہے شہزادے تو صورت میں محمد ہے نام میں علی ہے. اور میرے سامنے میرے نام کی امت ہے, میں چاہتا ہوں تو محمد بن کے جا. محمد بن کے اور اتمام حجت کا. اور ایک بات یاد رکھنا, جو محمد کی بات کو نہیں مانتے تھے پھر ان کے لیے علی کی تلوار بھی تھی. محمد بن کے نصیحت کرنا, اور جب دیکھنا کہ نصیحت کو قبول نہیں کر رہے تو پھر بتا کے آنا کہ میں علی بھی ہوں اور میرے پاس علی کی ذوالفقار بھی ہے. ساری بات نہیں بتا سکتا, کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. بس توجہ چاہتا ہوں. 9 محرم کو شہزادہ جتنے تھے 7 لاکھ تھے, 2 لاکھ تھے, لاکھ تھے, ہزاروں تھے, جتنے تھے سب کے سامنے آئے, لمبی چوڑی گفتگو کی اور ایک جملہ کا کیفا صدر لآل محمد بصیرت, تم ہم سے پیار کیوں کرو, تم ہم سے پیار. مالا فرماتے
بندہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرے؟ وہ بندہ کون سا؟ امن ہی دان و دالو ابھی ہے کثیرتن، جس کے باپ کے گھر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہوں، اتنی چھوٹی ہوں، اتنی چھوٹی ہوں کہ آنے والے جانے والے کے لیے رکاوٹ ہی نہ ہو، وہ بندہ ہم سے پیار کیوں کرے گا؟ ہمت ہے تو 3 نسلیں بتا، باپ بتا، دادا بتا، پردادا۔ اگلا جملہ علی کی بیٹی فرماتی ہے تو نہیں جانتا میں جانتی ہوں، کم منکم ولدو علی فراش ابیہ، تیرے خاندان کا کون سا بندہ ہے جو اپنے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہو؟ پتہ نہیں کیا سنتے ہو؟ کم منکم ولدو علی فراش ابیہ، تم میں کتنے ہیں جو باپ کے بستر پہ پیدا ہوئے ہو؟ میں اس لیے تو اسے کہہ رہی ہوں، باپ بتا، دادا بتا، پردادا بتا، بس اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھتی۔ وَأُسَمِّي مِنْ أَبِي تُرَابٍ إِلَىٰ آدَمَ، وہ اسے پوچھ میں علی سے لے کر آدم تک پوری نسل بتاؤں کہ ہم کون ہیں؟ اسلام کے بولو 73 فقہ ہے، سوائے شیعوں کے کوئی مذہب، کوئی مکتب اپنے امام کا نام باپ کے ساتھ نہیں بولتا۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا اسلام کے اور سوائے مکتب اہل بیت کے ہم 14 کا نام باپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دادا کے ساتھ پڑھتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کسی کا ایسا امام ہے تو لا۔ امام کا نام بتا مجمع میں دے لا سکے تو اس میں امام کو ماننے کا مطلب ہی کیا ہے؟ سلمان پڑھو بلند آواز سے۔ یزید جرات ہے 3 نسل بتا، باپ، دادا، پردادا، بس میں آدم سے لے کر علی تک پوری نسل بتاتی ہوں، توجہ۔ اب علی کی بیٹی نے تیور بدلے، یا یزید وسعا سایت، اور یزید سن، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا؟ بس جا جتنی کوشش کر سکتا کر لے، جتنی کوشش کر سکتا فجھر جہدہ، جتنی طاقت لگا سکتا ہے کیا لگا۔ انی لاستغفر قدرک، بی بی کہتی ہے میں نے تجھے بے قیمت کر دیا ہے، میں نے تجھے تیری قدر کو چھوٹا کر دیا ہے۔ توجہ، وَرَأْيُكَ إِلَّا سَنَةٌ، فرمایا تیری کوئی حیثیت رہی نہیں، تو نے کیا کہے گا؟ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ، اور تخت پہ بیٹھ کے ناز نہ کر، میں نے تیری شاہی کے دن گن دیے ہیں۔ بھائی توجہ، وَرَأْيُكَ إِلَّا سَنَةٌ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ، میں نے تیری بادشاہی کے دن گن دیے ہیں، تو تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، باقی جو بکتا ہے۔ توجہ، علی کی بیٹی نے جملہ سنیے گا، فرمایا تو واللہ لا تمحو ذکرنا، مجھے قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں مجمل قید شام کی جان ہے، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تمہیں تو وحینا، اور تو نہ ہمارے پیغام کو مار سکتا ہے، کیوں؟ وجہ علی کی بیٹی میں لِأَنِّي أَحْجَيْتُ أَخِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ میں زینب ہر مومن کے دل میں حسین کو زندہ کر کے جا رہی ہوں۔ حکومت اور جنگ فسادی بھولنا کہتے کہ جلوس حسین نہ ہو، ارے اس جلوس کو تو یزید نہ روک سکا۔
حسین کے جلوس کو روکنے کے لیے تم یزید بھی بن جاؤ تو نہیں روک سکتے. صدق لی جاگنا. پھر فرماتے میں نے بھائی کو ہر مومن کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں دل میں حسین کا غم محسوس ہو تو مسلح میں جا کے شکر پڑھو. یہ شام والی ملکہ کا احسان ہے کہ اس نے میرے اس دل کو اس قابل سمجھا کہ اس میں حسین کو زندہ کر دیا. جاگنا عزیزان گرامی، بی بی کا یہ کہنا تھا بقا کل عدو بن وسدی. شام کے دربار میں دوست دشمن رونے لگے. نہیں توجہ، دوست دشمن. اور جب رونے کی آوازیں علی کی بیٹی کے کانوں تک پہنچی، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ان العیون ابرا. دل تھا کہ خط خطبے کی چوٹ سے آسمان کو گرا دو. دل تھا کہ خطبے کی ذات سے زمین کو ریزہ ریزہ کر دو. لیکن میری مجبوری یہ ہے، سال ہو گیا میں حسین کو رو نہیں سکی. بس صدور ہر رات میرا جگر کباب ہو گیا. ماتمی ازاداروں، مجلس آپ نے جیسے مرضی سنی، چہروں کا دن ہے اور آج تو زینب پہ بھی رونے کی پابندی اٹھ گئی. مجھے معاف کر دینا سادات و مومنین، 20 کا دن ہے آج، آدھی رات کا وقت ہے. سجاد یزید کے دربار سے واپس پڑھتے، پھپھی انتظار میں تھی. اٹھ کر استقبال کیا امام وقت کا. اماں مبارک ہو. آپ نے توجہ نہیں کی. مبارک ہو. لفظ مبارک سن کر شام کی ملکہ نے کہا کیا میرا اکبر واپس آ گیا؟ نہیں اماں. تو کیا میرا باس آ گیا؟ نہیں اماں. سجاد مبارک اس بات کی ماتمی ازاداروں، خون بڑا سجاد کی آنکھوں سے رو کے کہتے اماں قاتل ہار گیا. زندان تھک گیا. یوں علی کی بیٹی نے روتی آنکھ دیکھا دیکھا سجاد اگر قاتل ہار گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ میں زینب جیت گئی. ہاں تو بھی جیت گئی، تیرا بھیا بھی جیت گیا. سجاد حاکم سے کہہ رہائی سے پہلے میری 3 شرائط: رونے کے لیے الگ مکان، سارے شہداء، لوٹا ہوا مال. اسی میں مجلس ختم ہو جائے گی. حسین کی عزت کی قسم سجاد والا نے پھپھی کا پیغام پہنچایا. ایک مرتبہ یزید کمینہ اٹھا پھر بیٹھا اور کہا سجاد پھپھی سے کہہ کربلا میں علی کی بیٹیوں کو، محمد کی اولاد کو لوٹنے والے ایک ملک کے تھوڑی تھے. کیا تو نے توجہ نہیں کی؟ میں نے دنیا بھر کے لٹیروں کو کربلا میں بلایا ہوا تھا. لوٹا ہوا مال کہاں سے لے آؤں؟ کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. اور ماتمی ازادار جملہ سنو. علی کی بیٹی نے کہا اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں گی جب تک سب لوٹا ہوا مال نہ ملے گا. بابا جی ہر شے مل گئی، حسین کا کرتا نہیں ملا. جو ماتمی ازادار بیٹھے ہر شے مل گئی، حسین کا کرتا نہیں ملا. علی کی بیٹی نے کہا سجاد اس کمینے سے کہے جب تک حسین کا کرتا نہیں ملے گا میں شام سے قدم نہیں اٹھاؤں گی. بڑی کوشش کے بعد جب کرتا ملا تو یزید نے سوچا دیکھوں تو صحیح، کرتا اتنا قیمتی ہے جس کے بغیر علی کی بیٹی جاتی نہیں ہے. اور ماتمی ازاداروں، حسین کا کرتا یزید نے کھولا. کرتا نہیں تھا، زخم تھے. کہیں تلوار کا زخم، کہیں تیر کا زخم، کہیں نیزے کا زخم، کہیں بھالے کا زخم. اور شروع یزید نے حسین کا کرتا کھول کے دکھا سجاد اس کرتے میں بچا گیا ہے. ماتمی شرم رکھے سجاد اس کرتے میں بچا کیا ہے. اس کے بغیر
گئی تھی. سجاد چیخ کر کہتا کمینا میری پھوپھی قیامت کے دروازے ٹھیکر رہی ہے. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی لوٹا ہوا مال مل گیا, سارے شہداء مل گئے, رونے کے لیے الگ مکان. ختم ہو گئی میری مجلس. رونے کے لیے الگ مکان جب مل گیا, سجاد پھوپھی کے سامنے بیٹھے. پھوپھی اماں مکان کو تو نے لے لیا, تجھے یہاں پرسہ دینے کون آئے گا؟ پھوپھی اماں تجھے پرسہ دینے کون آئے گا؟ ایک مرتبہ شام کی ملکہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بولا کہ باقر میرے قریب آ. باقر قریب آئے, مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی, ہاتھ میں علم دیا اور کہا باقر شام کی گلی میں چلا جا اور اعلان کر جس نے میری غریب دادی کو میرے مسکین دادیا کا پرسہ دینا ہو وہ فلاں مکان میں آ جائے. آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں امام باقر کے اعلان میں اثر اتنا تھا جو اعلان کیا 25,000 عورتیں, ہاتھوں میں سیاہ علم, وجود میں سیاہ لباس, ہائے حسین واہ حسین یا حسین کہتی باہر نکلی. ادھر سے عورتیں چلی, ادھر شام کی ملکہ نے کہا سجاد جی اماں دروازے میں بیٹھ جا اور مجھے بتانا اگر شام کی عورتیں پرسہ دار بن کے آ رہی ہیں تو میں ایک ایک کا استقبال کروں گی. اور ماتمی حضرارو آیت اللہ دست غیب لکھتے کہ 25,000 عورتیں تھیں آگے آگے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھی, ایک ایک کا استقبال کیا. جب 25,000 عورتوں کا استقبال ہو گیا, ساری عورتیں مقام میں اکٹھی ہو گئی. علی کی بیٹی نے داستان غم سنانا شروع کی. اور شام کی عورتوں 28 رجب کو میں نے مدینہ چھوڑا, 8 رجب کو میں نے مکہ چھوڑا, 2 محرم کو کربلا میں آئی, 7 کو پانی بند ہو گیا, 10 کو میرا کھمبا اجڑ گیا, 11 محرم کو میں اجر رسالت لے کر کبھی اس بازار میں, کبھی اس دربار میں, کبھی اس بازار میں, کبھی اس دربار میں. اور شام کی عورتوں 2 سفر کو میں شام میں پہنچی تھی, رش زیادہ تھا. محمد کی بیٹی سمجھ کر تم میرے استقبال کے لیے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی, چونکہ میں تمہارے نبی کی بیٹی تھی. مجھے اجر رسالت دینے کے لیے تمہاری چوریوں میں پتھر تھے, رش زیادہ تھا. ہو سکتا ہے کسی عورت کا پتھر زینب کے سر پہ نہ رہا ہو اور اس کے دل میں حسرت رہ گئی ہو, تو میں آج بھی کہتی ہوں حسین کی محبت میں پتھر مارو, میں کھانے کے لیے تیار ہوں. علی کی بیٹی کا کہنا تھا پتھر مارو, اور تو نے سر دیواروں سے ٹکرا. علی کی بیٹی معاف کر دے, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم سے دھوکا ہو گیا. علی کی بیٹی نے روکے گا اور شام کی عورتوں میں نے اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا, بس یہ معاف کا سننا تھا. ایک ضعیفہ آگے بڑھی, ہاتھ جوڑ کے کہتے علی کی بیٹی اگر تو نے معاف کر دیا